بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت دہم کے لیے اردو قواعد و انشاء میں سے فیڈرل بورڈ میں آنے والی اہم کہانیاں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں گے کہ کہانی کہتے کسے ہیں، کہانی کی تعریف کیا ہے۔ بعض اوقات پیپر میں حصہ قواعد میں کہانی کی تعریف تحریر کریں، یہ سوال آ جاتا ہے، تو کہانی لکھنے کے لیے کچھ ضروری باتوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور وہ کون سی ہیں پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں۔ کہانی جو ہے وہ ایک کہنے کی چیز ہے۔ کہانی کا مترادف لفظ قصہ یا حکایت ہے، اور داستان قصے کہانی کی قدیم ترین قسم ہے۔ کسی زمانے میں قصہ خوانی یا داستان گوئی ایک باضابطہ فن ہوا کرتا تھا، جو عربی و فارسی سے اردو میں منتقل ہوا اور برعظیم پاک و ہند کے طول و عرض میں پھیل گیا۔ بڑے بڑے شہروں میں داستان سنانے کے لیے باقاعدہ جگہیں اور وقت مقرر ہوا کرتے تھے، جہاں لوگ کشاں آتے اور بڑے انعماق سے داستان سنتے تھے۔ انعماق سے یعنی پوری توجہ سے، پورے دھیان سے۔ انشاءاللہ خان انشاء کا یہ شعر اسی ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ کہانی ایک سنائی جو ہیر رانجھا کی، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ کہانی سننا سنانا انسان کی جبلت ہے، یعنی کہ اس کی فطرت کا حصہ بن گئی ہے، اس کی عادت کا حصہ بن گئی ہے۔ ہر چند آج سائنس کے کمالات نے انسانی معاشرے کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے، تاہم اسے آج بھی پسند کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر بچوں میں تو یہ آج بھی مقبول ہے یعنی بہت مشہور ہے، پسند کی جاتی ہے۔ اور دنیا کی کسی زبان کا ادب بھی قصے کہانیوں سے خالی نہیں، بلکہ دنیا بھر میں بچوں کے میگزین نکلتے ہیں جن میں نت نئی قصے کہانیاں ہوتی ہیں، جنہیں پسند کیا جاتا ہے۔ جہاں تک ہمارے یہاں وسطی اور ثانوی سطح کے نصاب کا تعلق ہے، تو کہانی یا تو کسی عنوان کے تحت لکھنے کو کہا جاتا ہے، یا اس کا نتیجہ پیش نظر ہوتا ہے۔ بہرکیف کہانی لکھتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا لازمی طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ تو وہ ضروری اور اہم نکات، اہم باتیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے کوئی بھی کہانی لکھتے ہوئے، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سب سے اہم بات، کہانی کو بالعموم فعل ماضی میں لکھنا چاہیے، یعنی جب بھی کہانی لکھیں تو وہ گزرا ہوا قصہ ہو، ماضی کے صیغے میں لکھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کہانی میں گزرے ہوئے زمانے کا کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، کہانی لکھنے سے قبل یعنی کہ پہلے اس کا عنوان جلی حروف میں تحریر کرنا، یعنی کہ موٹے موٹے حروف میں واضح کر کے، نمایاں کر کے لکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ عنوان آپ کو خود تجویز کرنا ہو، آپ کو خود عنوان لکھنا ہو، یعنی کہ آپ پر چھوڑ دیا جائے، تو کہانی کے مجموعی مضمون اور تاثر کو سامنے رکھیے اور اس کے مرکزی خیال کو کہانی کا عنوان بنا دیجیے۔ چوتھی بات، زبان سادہ اور روزمرہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ نمبر 5، اگر آپ کو کسی خاکی کی مدد سے کہانی لکھنے کو یا کہانی مکمل کرنے کو کہا گیا ہے، تو بعض طلباء محض خاکے کی خالی جگہوں کو پر کرنے ہی کو کافی سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دیے گئے اشارات کو پھیلا کر وضاحت اور تفصیل کے ساتھ کہانی مکمل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت لمبی طویل بھی نہیں ہوتی، لیکن کم از کم صرف خاکے کو پر کر دینا ضروری نہیں ہے۔ یعنی کہ خاکے کی نسبت تھوڑا سا اپنے الفاظ میں وضاحت کرتے ہوئے آپ لکھیں، یعنی خاکے سے وہ تھوڑی طویل یعنی کہ لمبی ہو۔ اور چھٹی بات جس کا خیال رکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کہانی کے آخر میں اس کا نتیجہ بھی لکھے، جو بالعموم ایک عالمگیر سچائی، جسے یونیورسل ٹروتھ کی کہا جاتا ہے، اس کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے سانچ کو آنچ نہیں، اتفاق میں برکت ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، وغیرہ۔ تو اب ہم یہاں پہ کچھ کہانیاں ہیں جن میں سے پہلی کہانی پڑھتے ہیں۔
بہت ہی اہم کہانیاں ہیں جو کہ فیڈرل بورڈ میں بار بار آ چکی ہیں۔ یہ سوال نمبر 6 ہوتا ہے اور کہانی کا سوال ایک لازمی سوال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی آپشن نہیں دیا جاتا، کوئی چوائس نہیں دی جاتی، اور ایک ہی کہانی ہوتی ہے اور وہ آپ نے لازمی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس پہلا عنوان ہے، اور یہ جتنی بھی کہانیاں ہیں یہ اخلاقی کہانیاں ہیں، یعنی اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے، ہماری ہدایت اور نصیحت کے لیے کوئی نہ کوئی سبق، کوئی نہ کوئی اخلاقی نتیجہ ضرور ہوتا ہے۔ جس کا کام اسی کو ساجے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کام جس کو کرنا آتا ہو، یعنی جو کوئی جس کام میں مہارت رکھے، تجربہ رکھے، اسی کو وہ کام کرنا چاہیے۔ کسی دوسرے کو جتنا بھی کسی کا کام پسند آتا رہے، لیکن اگر اسے اس کا تجربہ نہیں ہے اور مہارت حاصل نہیں ہے تو اسے بالکل بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہانی پڑھ کر آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو کہانی دیکھتے ہیں ہم۔ سخت گرمی تھی، دھوپ میں شدت تھی، یعنی بہت تیز دھوپ تھی، گرمی یعنی دھوپ میں بہت جو ہے وہ حرارت تھی، تپش تھی، ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مبالغہ آمیزی سے کام لیا جاتا ہے شاعری میں بھی، کہانیوں میں بھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آگ برسنا یعنی بہت ہی شدید قسم کی گرمی پڑنا۔ ایک بڑے جنگل کے کنارے ایک بہت بڑا پیپل کا درخت کھڑا تھا، جس کی گھنی چھاؤں میں ایک بڑائی لکڑی کے بڑے بڑے لٹھ چیرنے میں یعنی کاٹنے میں، پھاڑنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول ہوتا تھا، مشغول کا مطلب ہے مصروف، محو، کہ اس نے سوائے درخت کی چھاؤں کے کسی اور طرف کبھی دھیان نہیں دیا تھا، یعنی توجہ نہیں دی تھی۔ پیپل کے اوپر ایک بندر بھی رہا کرتا تھا جو بڑی توجہ سے بڑائی کو لکڑی چیرتے دیکھا کرتا تھا۔ اسے بڑائی کا کام اتنا پسند آیا، اتنا اچھا لگا کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی بڑائی بن جائے اور وہ بھی لٹھ پر بیٹھ کر اسی طرح لکڑی چیرے جس طرح بڑھئی کام کرتا ہے۔ بڑھئی کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درز میں، یعنی کہ وہ جو سوراخ بنتا ہے کاٹتے ہوئے چیرتے ہوئے، اس درز میں، اس سوراخ میں ایک پچر ٹھونک لیا کرتا تھا۔ پچر کیا ہوتا ہے؟ یا تو ایک لوہے کا آلہ چھوٹا سا یا ٹکڑا ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ لکڑی ہی کا بنا ہوا ایک تکون سا ٹکڑا ہوتا ہے، مضبوط سا، جس کو اس درز میں، اس سوراخ میں دے دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ہی کلہاڑے سے مزید جو ہے وہ وار کر کے اور کاٹنے کی کوشش اور چیرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ لکڑی جو ہے نا وہ چیرنے میں آسانی رہے۔ بندر یہ سارا کام دیکھتا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بڑھئی کسی ضرورت کے تحت لٹ سے اٹھ گیا۔ اس نے آری اور پچر دونوں اپنی جگہ چھوڑیں اور کچھ دیر کے لیے دور چلا گیا۔ بندر نقال تو ہوتا ہی ہے۔ نقال کا کیا مطلب؟ یعنی نقل کرنا، نقال یعنی نقل کرنے والا۔ تو بندر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ دوسروں کی نقلیں کرنے، نقلیں اتارنے میں بڑا مشہور ہے۔ تو اس لیے جب اس نے دیکھا کہ بڑھئی موقع محل سے اٹھ کر کہیں چلا گیا ہے اور میدان خالی ہے، تو وہ درخت سے اترا اور جھٹ لٹھ پر آ بیٹھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جھانک کر لکڑی کی پچر کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ دیر تک زور لگاتا اور پچر کو ہلاتا رہا۔ آخر کار پچر درد سے، یعنی اس سوراخ میں جہاں پہ وہ ٹھونسی گئی تھی، وہاں سے وہ نکل آئی اور درد بند ہو گئی۔ لیکن اسی لمحے بندر کا ہاتھ بھی درد میں بری طرح پھنس گیا۔ بندر بتیرا چیخا چلایا، مگر اس کا ہاتھ اس بری طرح سے پھنسا تھا کہ اس کا نکلنا محال تھا، یعنی مشکل تھا۔ بندر درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ بڑھئی نے بندر کی چیخیں سنی تو وہ بھاگا موقع پر پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ پچر تو باہر نکلی پڑی ہے اور اس کی جگہ بندر کا ہاتھ درز میں پھنسا ہوا ہے، اور بندر بے حس و حرکت پڑا ہے، یعنی بالکل بے جان۔ بڑھئی نے جلدی سے پچر اٹھائی اور لکڑی کی درز میں ٹھونک دی، یعنی گھسا دی، وہاں پہ واپس ٹھونس دی۔ درز کھلی تو بندر کا ہاتھ درز سے آزاد ہو گیا، مگر یہ کیا؟ بندر تو مر چکا تھا۔ بڑھئی کو بندر کے اس طرح مرنے کا بڑا دکھ ہوا۔ وہ بڑبڑانے لگا، بے وقوف، تو بندر تھا، بڑھئی بننے کی آرزو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔
کسی نے سچ ہی کہا ہے، جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔